جراوالا کے متاثرین کے لیے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا فی گھر 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ کہتے ہیں یہ ملک ہر پاکستانی کا ہے، مسلم، مسیحی، سکھ، ہندو سب ایک ہیں، ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اے سی ای چرچ کی دعائیہ تقریب میں شرکت، متاثرین کو انصاف کی یقین دہانی کرائی۔ کیبنٹ میٹنگ میں ہم نے جو گھر ڈیمیج ہوئے ہیں جلے ہیں ان کو 20 لاکھ روپے کا چیک ہم دیں گے اور اگلے 72 گھنٹے میں وہ چیک ان کے پاس ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا، ان سے ہم نے انصاف ڈیفینیٹلی دلوانا ہے، اس کا وعدہ کیا ہے۔ تیسرا، جتنے چرچز جلے ہیں اس کو گورنمنٹ اپنے ایکسپینس پہ ٹھیک کرائے گی، یا اس حالت میں یا اس سے بہتر حالت میں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا دورہ جراوالا، نگراں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، سیکرٹری زاہد اختر زمان اور آئی جی ڈاکٹر عثمان انور بھی ہمراہ۔ کمشنر سلور سعید اور آر پی او ڈاکٹر عابد کی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ دانش اسکول میں مقیم مسیحی برادری سے ملے، فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا، میڈیکل کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی، عیسیٰ نگر میں متاثرہ گرجا گھروں اور گھروں کا جائزہ لیا، بولے اے ای سی چرچ کے گراؤنڈ فلور کی تعمیر و مرمت مکمل ہو چکی، چرچ کو تزئین و آرائش کے بعد عبادت کے لیے کھول دیا گیا، سب کے ساتھ مل کر مسیحی برادری کے دکھوں کا مداوع کرنے کا عزم کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی صابری مسجد میں امن کمیٹی ممبران سے ملاقات، جراوالا واقعے کے بعد قیام امن کے لیے امن کمیٹی کی کاوشوں کو سراہا۔ کہتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ پاکستان میں ایسے واقعات کی گنجائش نہیں، اسلام اقلیتوں سے حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کا وزیر اعلیٰ سے اتفاق، کہا چرچز کی بحالی تک مسیحی برادری مساجد میں عبادت کر سکتی ہے۔ ابھی امن کمیٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ امن کمیٹی کی ملاقات میں یہاں پہ ہمارے جو ریلیجس اسکالرز ہیں انہوں نے بہت اچھا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہماری مساجد ان کے پاس ہمارے مسیحی بھائیوں کے پاس جگہ نہیں ہے تو ہماری مسجدیں کھلی ہیں، وہ آ کے وہاں پہ عبادت کر لیں۔ صدر رویت ہلال کمیٹی اور خطیب بادشاہی مسجد مولانا محمد عبدالخبیر آزاد نے جراوالا میں متاثرہ گرجا گھروں کا دورہ کیا، متاثرین کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی، بولے ملک دشمن عناصر کے منصوبے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ آج پورا ملک اس حوالے سے سراپا احتجاج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے بھی اس طرح کی کارروائی کی ہے ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ آج ہم نے ممبر و محراب سے علامہ صاحب موجود ہیں، یہ جو جمعہ گزرا اس میں ہم نے اقلیتوں کے اسلام میں جو حقوق ہیں اس پر بات کی۔ پیپلز پارٹی کے وفد کا دورہ جراوالا، واقعہ افسوسناک قرار، شہری رحمان کے واقعے کی پرزور مذمت، 16 چرچز نظر آتش کرنے کی شفاف تحقیقات پر زور دیا۔ نیر بخاری بولے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کی، متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی تو کوئی 48 گھنٹے ہوئے ہیں اور ری ہیبلیٹیشن جو ہے اتنا بڑا سانحہ ہوا، اتنے چرچز جلے، بہت سارے گھر جلے، تو ودن 48 آورس تو آپ گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ کچھ کمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو وہ ابھی گورنمنٹ اس پہ لگی ہوئی، چیف منسٹر آج وزٹ کر کے گیا اور پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن آج ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ری ہیبلیٹیشن کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ذہنیت کو جو ہے نا، ان کے خلاف جو مقدمات درج ہیں ان کو اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے اور ایک ڈیٹرنٹ ایفیکٹ ہونا چاہیے اس ٹرائل کا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اعلیٰ صدر سیکرٹری جنرل نیر بخاری صاحب کی زیر قیادت آج ہم آئے یہاں پہ اور وزٹ کیے چرچ کے حوالے سے، اور ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی عام پاکستانیوں کی طرح اس وقت اس سانحہ میں اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ ہے، اور ہماری میں سمجھتا ہوں اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک اس ریڈیکل مائنڈ سیٹ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے جس سے ہم نمٹ رہے ہیں اس کو سزا دینا،
اور دوسرا اس معاشرے میں یہ بتانا کہ یہ قائد کا پاکستان ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، اور یہ سب کا، تمام قومیتوں کا، تمام مذاہب کا یہ پاکستان ہے۔ جناوالا میں مسیحی برادری کے ساتھ جو ہوا انتہائی افسوسناک تھا۔ ندیم افضل شاہ نے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کی سزا کا بھی مطالبہ کیا۔ پی پی رہنما فیصل میر متاثرین کے دکھ میں شریک، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو امن و مساوات کی بنیاد پر ووٹ مانگنے کا مشورہ دیا۔ یہ انسانی تاریخ جو ہے، کرنٹ انسانی تاریخ میں اس طرح ایک دن کے اندر اتنی زیادہ تعداد میں مذہبی عبادات کسی بھی جگہ پہ دنیا میں نہیں ڈیمیج کی گئی۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم انڈاکٹرینیٹ کیا گیا ہے ہمارے عوام میں، اور اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں جو مذہب کا استعمال کرتی ہیں وہ مذہب کا استعمال ووٹ لینے کے لیے بند کریں۔ سیلابی پانی کم ہونے لگا مگر تباہ کاریاں پیچھے چھوڑ گیا۔ جنگ میں تریمو بیراج میں پانی کا بہاؤ 69,000 کیوسک ریکارڈ۔ سیلابی پانی سے چارے، دھان اور مکئی کی فصل متاثر، گنے کی فصل بھی زد میں۔ چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں بھی کمی، 26,000 کیوسک سے کم ہو کر 22,000 کیوسک پر آ گیا۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے یوزر فیس لگانے کے لیے کالونیوں کا ڈیٹا طلب کر لیا۔ آنے والے دنوں میں سروسز لینے کے لیے فیس ادا کرنا لازم ہوگا۔ کھادوں کی بڑھتی قیمتیں، جنگ کے کاشتکاروں کی مشکلات کا کوئی حل نہ ڈھونڈ سکا۔ کاشتکاروں کو فصل کاشت کرنے میں بھی مشکلات، دھان کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، لوگوں کو گندم کے بعد چاول بھی مہنگے داموں ملیں گے۔ بڑے برانڈ سٹورز اور ڈپارٹمنٹل سٹورز کے رجسٹریشن کا معاملہ، ایف بی آر فیصل آباد ملک بھر میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ ڈویژن بھر میں 580 بڑے ریٹیل سٹورز پی او ایس میں رجسٹرڈ کر لیا گیا۔ ٹیکسٹائل کے برآمدی شعبے کے لیے اچھی خبر، برآمدی آرڈرز کی تیاری کے لیے مقامی مارکیٹ سے خام مال کی خریداری کسٹم ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسز سے مستثنی ہوگی۔ جھنگ سمیت پنجاب بھر کے کالجز میں اساتذہ کی خالی سیٹوں کو ایک بار پھر سے سی ٹی آئیز کی بھرتی کے ذریعے پر کرنے کا فیصلہ، ڈی پی آئی کالجز نے سی ٹی آئیز کی ضرورت بارے ریکارڈ طلب کر دیا۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کی نائب صدر سینٹرل پنجاب ارشد جٹ کے گھر آمد، ارشد جٹ کے بھائی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا، کہا کسی سیاسی پارٹی کو دیوار سے لگانے کے قائل نہیں۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر چنیوٹ بازار میں جماعت اسلامی کا مشاورتی اجلاس میں 15 ستمبر کو ہونے والے گرینڈ یوتھ کنونشن کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ضلعی امیر جماعت اسلامی محبوب الزمان بٹ سمیت دیگر شریک۔ فیصل آباد میں پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام مرکزی تحفظ ختم نبوت ریلی کے حوالے سے جائزہ اجلاس، صدارت ڈویژنل صدر پی ایس ٹی آصف رضا قادری نے کی۔ فیصل آباد کے تبلیغی مرکز ادارہ الفلاح میں 2 روزہ تربیتی نشست، معروف عالم دین قاری عبد المالک نسیم، مولانا عابد مجید مدنی سمیت دیگر علماء شریک ہوئے۔ فیصل آباد میں راشد منہاس شہید کا 29واں سالانہ کنونشن، راشد منہاس کی 52ویں برسی پر تقریب کا اہتمام، تقریب سرپرست اعلیٰ زاہد مقصود نظامی بھی شریک، کہا راشد منہاس کی برسی کا دن مسلح افواج کی غیر معمولی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ توبہ میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کی زندگی پر لکھی گئی کتاب دیدہ ور کی رونمائی، سابق ایم پی اے امجد علی جاوید کی تقریب میں شرکت، عبدالحق عارف نے کہا ڈاکٹر عبد القدیر خان کی جدوجہد کو نہیں بھلایا جا سکتا، کہا میں 190 شعراء کا کلام شامل کیا گیا۔ جنگ میں بیت الامن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مدرسہ صدیقیہ میں 76ویں یوم آزادی کی تقریب، صدر انجمن انتظامیہ لالا عتیق الرحمان مولانا عبد العلیم حقانی،
سید مصدق حسین اور مولانا عبدالغفور و دیگر کی شرکت۔ مدرسے کے طلباء نے ملی نغمے اور تقاریر پیش کی۔ اور جھنگ میں ضلعی انتظامیہ کا 15 ستمبر کو سپورٹس میلہ کرانے کا فیصلہ۔ کرکٹ، فٹ بال، والی بال، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن اور ایتھلیٹکس سمیت دیگر مقابلے ہوں گے۔